ہائے جعفر صادق اللہ اکبر۔ شہید راہ خدا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ماشاء خواتین، اللہ۔ السلام علیکم کلوا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام محترم۔ علیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ جی جی ماشاء اللہ۔ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں، اور یہ ایک قطع ذہن میں آ رہا ہے۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ ابھی لو، مجلس جعفر میں جو آئے گا چل کر دو قدم، ماشاء اللہ۔ اللہ آہا، اکبر۔ کیا بات۔ مجلس جعفر میں جو آئے گا چل کر دو دو قدم، قدم۔ دور ہو جائیں گے اس کی زندگی کے سارے غم۔ سبحان اللہ، آمین، سبحان آمین، اللہ، آمین۔ واہ واہ واہ۔ سبحان مجلس اللہ۔ جعفر میں جو آئے گا چل چل کر کے دو قدم، قدم دور ہو دور جائیں ہو جائیں گے اس کی زندگی کے سارے غم۔ سارے غم۔ جعفر صادق کا سن لیتا ہے جو بھی معجزہ، واہ واہ۔ واہ، جزاک اللہ۔ جعفر صادق کا سن لیتا ہے جو بھی معجزہ، رزق کر دیتا ہے رب اس کے مقدر میں رقم۔ ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ واہ، سبحان کیا اللہ، بے کہنے شک بے شک بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کر دیتا ہے خالق۔ سبحان اللہ۔ مہربانی، ہمت افزائی۔ اسی کے ساتھ میں اب نظامت کے لیے دعوت دے رہا ہوں ہمارے نوجوان شاعر جناب دلشاد جعفری صاحب کو کہ آج بہت شکریہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، سلامت رہیں، خوش رہیں۔ اعوذ باللہ من آمین الشیطان آمین الرجیم، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس مجلس میں شامل سب مومنین کو، سب حاضرین ناظرین کو، سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم اور بہت وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ یہ جو آج کی جزاک مجلس ہے اس کے بانی ہیں ہمارے بے حد محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب۔ او ماشاء اللہ۔ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی یہ عبادت قبول کرے، اور الہی آج اللہ آمین، آمین، آج کی اس مجلس کا ثواب ان کے مرحومین کو بخشے۔ اللہ آمین۔ یہ مجلس شہادت ہے ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدمت میں ایک نذرانہ عقیدت ہے، ایک صلوات کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ الفاتحہ الشریف۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا حدیث قصہ کے لیے محترم ڈاکٹر حسن اختر صاحب سے آئیے اور حدیث قصہ کی تلاوت فرمائیے۔ تلاوت نہیں ہے آج، تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کے لیے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب ہیں، سوری معذرت، ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ آئیے اور تلاوت فرمائیے۔ صلوات پڑھیے۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہت شکریہ جی۔ میں سورہ ہود کی 17ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل بسم کروں گا۔ اللہ۔ جزاک اللہ۔ اس آیت میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں اگر غور سے دیکھی جائیں تو ایک تو یہ ہے کہ پروردگار نے رسول اکرم کی شروع کی کے متعلق بات کی ہے، پھر اس کے بعد جو رسول اکرم کے بعد جن کی ان کی رسالت کی گواہی دی اس کا تذکرہ ہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اگر کوئی ان پہ یقین نہیں کرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تقو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ ترجمہ ہے اس میں افمن کان علی بینۃ من ربہ، یہ پروردگار نے اپنے رسول کے لیے کہا گیا کہ وہ ہستی جو اپنے رب کی طرف سے دلائل دے کے بھیجی گئی ہے،
वयतलूहु, और उसके पीछे पीछे शाहिदुन मिनहु व मिन, परवरदिगार ने उसका गवाह भी भेजा है, जी और जो रसूल अकरम की रसालत का गवाह हो। ये इशारा जनाब अली की तरफ से है। बेशक जब उन्होंने पहली अपने खानदान की उन्होंने दावत की थी, तो उसमें रसूल अकरम को जो सहारा दिया था या जो उनकी तस्दीक की गई थी, जनाब अली ने की थी। माशाअल्लाह। तो ये अल्लामा सनाउल्लाह पानीपत्ती की तफसीर है। मैं फेसबुक पे सुन रहा था, तो सुन्नी आलिम ने ये कहा कि ये जो दो आयतें हैं, ये रसूल अकरम और जनाब अली के लिए हैं। बेशक माशाअल्लाह। तो फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद क्या है कि और जिसके पीछे पीछे इसका गवाह खुद इसी का जुज है, यानी परवरदिगार ने जनाब अली को भेजा ही इस मकसद के लिए था कि जो परवरदिगार रसूल अकरम की जो रसालत है उसकी तस्दीक करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। और इससे पहले मूसा की एक किताब, एक पेशवा और रहमत की हैसियत से इनके आने की खबर दी जा चुकी है। क्या वाह वो लोग जो इस पर ईमान लाएंगे क्या? और इंसानी ग्रोह में जो भी कोई इसका इनकार करे, इन दोनों का, जनाब रसूल अकरम का और उनके शाहिद, उनकी तस्दीक करने वाले का, तो इसके लिए जिस जगह का वादा है वो सिर्फ और सिर्फ जहन्नम ही तो है। तो इस बात में कोई शक व शुबा ना होना चाहिए, क्योंकि हकीकतन जो बात हकीकत है बारे पालने वाले मालिक की तरफ से, मगर अक्सर लोग उसे मानते ही नहीं है। अक्सर तो फासिक होते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आप गुजारिश है डॉक्टर हसन अख्तर साहब से आइए और हदीस किस्सा की तलावत फरमाइए। डॉक्टर हसन अख्तर, सलावत बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। डॉक्टर साहब मौजूद हैं? जी हाँ, मैंने देखा तो था अभी। जी म्यूट है वो, म्यूट है आप साहब। बारे दीगर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। डॉक्टर साहब आपका मेरा ख्याल है कनेक्शन नहीं मिल रहा है। नहीं, वो मैं म्यूट है। नहीं, कनेक्शन तो है, तो आ रहे हैं वो। जी हाँ, कनेक्शन है, म्यूटेड है। मैंने मैसेज भी भेजा है। आपने अनम्यूट नहीं किया। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुई अन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया अबी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़ी बअदिल अय्याम फ़क़ाल ली या फातिमा इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनी दुअफ़ा فقلت له أعيذك بالله يا أبتي من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به. قالت فاطمة سلام الله عليها فأتيته بالكساء وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك نائم تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. تأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء.
فقال له نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء. اللهم صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وتمرة الفؤاد. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك نعيمان تحت هذا الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت هذا الكساء. فقال له نعم قد أذنت لك يا حسين. فدخل معهما الحسين تحت هذا الكساء. اللهم صل على اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة عليه السلام فما كانت إلا ساعة وإذا بأبي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وابن عم رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك نائم تحت هذا الكساء. فأقبل عليه السلام نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء. فقلت أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء. قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت فاطمة فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل قال محمد. جبرائيل عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء. قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعله وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم ثالثا. فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك من اختار الله.
إن الله عز وجل يقرأك سلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تعذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. قال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحففت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك أشقيتنا فعزوا وسعدوا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم إلا فرج الله همه. لا إله آمين. ولا مغموم إلا وكشف الله غمه. ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. قال علي إذا والله فزنا فسعدنا وكذلك عشيتنا فعزوا وسعدوا وفي الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جزاک محمد وآل اللہ محمد. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ قبول کرے. ماشاءاللہ. اس کے ساتھ ہی سوز و سلام کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں گزارش دعا کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العلا وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق تسعة الائمہ من ذریۃ امام الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. خدایا ہم سے اس ذکر خیر کو قبول فرما. حاضرین مجلس ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو آسان فرما. مریض ہیں شفاء عاجلہ اور کامل عطا فرما. مرحومین ہو چکے ہیں پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. بانی مجلس کے جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. محمد کے صدقے میں تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو
ناموس کی حفاظت فرما، خصوص مومنین پارا چنار کی حفاظت فرما، آل محمد کے صدقے میں اس سال کو سال تعمیر جنت البقیع قرار فرما، الہی آمین آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہم سبھی کو آقا کے غلاموں میں شمار فرما، الہی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم جزاک اللہ محمد وآل محمد۔ گزارش کروں گا جناب زاہد جعفری صاحب سے آئیے اور سلام پیش کیجئے۔ زاہد جعفری صاحب، صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ 4-5 ہی شعر ہیں میرے ارشاد ارشاد بچپن کی یاد ہے یہ۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجا لو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جعفر کا رونے والو تابوت اٹھ رہا ہے، جعفر کا رونے والو تابوت اٹھ رہا ہے، پھر فاطمہ کے گھر میں، پھر فاطمہ کے گھر میں فرش عذاب بچھا ہے، جعفر کا رونے والو تابوت اٹھ رہا ہے، کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہے ہیں، کاظم تڑپ تڑپ کر یہ بین کر رہے ہیں، افسوس میرا بابا مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اللہ اکبر۔ ہر ظلم سہ رہے ہیں سادات کا گھرانہ، ہر ظلم سہ رہے ہیں سادات کا گھرانہ، فرزند سیدہ پر کیسا ستم ہوا ہے، مثل حسن جگر ہے جعفر کا ٹکڑے ٹکڑے، مثل حسن جگر ہے جعفر کا ٹکڑے ٹکڑے، حاکم نے زہر ہائے معصوم کو دیا ہے، کہہ دو محب یہ جا کر کم ظرف مفتیوں سے، کہہ دو محب یہ جا کر کم ظرف مفتیوں سے، سب سے بڑی عبادت ماتم حسین کا، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہر ظلم کلمہ گو نے سادات پہ ہے ڈھایا،
ہر ظلم کلمہ گو نے سادات پہ ہے ڈھایا، اولاد مصطفیٰ پر غربت ہائے ہائے کی ہائے انتہا ہے، ہائے 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 کافر کا رونے والو تابوت اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہم جزاک اللہ ڈائی صاحب ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ رحیم۔ محمد والے محمد عجل۔ اس کے بعد گزارش ہے ڈاکٹر عباس زیدی صاحب سے آئیے اور اسلام کا نظرانہ یقین پیش کریں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہم علی صلی محمد 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 وآل محمد۔ والے محمد۔ بہت خوب زاہد بھائی، کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام حضرات کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام اور اللہ۔ چند اشعار میں ابھی پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، عطا ہو حضور۔ قبلہ مولانا صاحب اور بسم اللہ حضور، کی بسم اللہ، بطاعت ایک اللہ۔ مرتبہ اور درود بھیج دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعجل فرجهم۔ شہید راہ خدا ہائے جعفر صادق، اللہ اکبر۔ شہید راہ خدا ہائے جعفر صادق، ہوئے ہیں ہم سے جدا، ہائے جعفر صادق، ہوئے ہیں ہم سے وہ جس سے علم کے دریاؤں میں روانی تھی، وہ جس سے علم کے دریاؤں میں روانی تھی، وہی شہید ہوا، ہائے جعفر صادق، وہی شہید ہوا، ہائے جعفر صادق، وہی شہید ہوا، بطول ناکنا پھر سے ہو گئی لوگوں، یہ تم پہ ظلم ہوا،
جعفر صادق یہ تم پہ ظلم ہوا بچائے فرش عزا کا بطول کے گھر میں بچا ہے فرش عزا کا بطول کے گھر میں فضا میں گونجی صدا ہائے جعفر صادق فضا میں گونجی صدا اور امام موسی کاظم بھی اب یتیم ہوئے امام موسی کاظم بھی اب یتیم ہوئے تمہارا سایہ اٹھا ہائے موسی ہائے جعفر صادق کہ تمہارا سایہ اٹھا یہ آخری شعر قبول کیجئے پرسا غلام زادوں کا قبول کیجئے پرسا غلام زادوں کا ہے چشم نم کی صدا جعفر صادق ہے چشم نم کی صدا ہائے جعفر صادق ہوئے ہیں ہم سے جدا ہائے جعفر صادق جزاکم اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب بہت آپ لوگ جزاک اللہ بہت بہت شکریہ
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آمین صلوات بر آمین محمد والے محمد. اللہم اللہم صلی صل علی علی محمد و آل محمد. اب اس سے پہلے کہ میں مولانا کو دعوت خطاب دوں، ہمارے پاس ہمارے دوست، ایک ہمارے مہمان آج کی اس مجلس میں شامل ہیں. آپ نے آج کل بہت تذکرہ سنا ہوگا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا. اس مصنوعی ذہانت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی ذہانت امپورٹنٹ ہیں. انہی میں سے ایک ہے ایموشنل انٹیلیجنس، جس کو جذباتی ذہانت کا نام دیا گیا ہے. اور ہمارے ساتھ آج یہ ہمارے محترم ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں گے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر موسیٰ جعفری صاحب سے آئیے اور ایموشنل انٹیلیجنس کے متعلق ہمیں کچھ روشنی ڈالیے. صلوات بر محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. اللہ وبرکاتہ. ابھی ذرا ہم لوگ ابھی ایڈجسٹ کر رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. غضنفر بھائی مجھ سے آپ نے 2 ڈیوائس کھول رکھی شاید ایک جگہ پہ، اس لیے آواز ایکو کر رہی ہے ہلکی سی. جی ہاں. اب ابھی بھی آ رہی ہے کو؟ یہ آپ صاف ہے. تو یہ انسان کے اللہ نے انسان کو 2 چیزوں سے نوازا ہے. ایک تو ہے اس کی عقل اور دوسرے ہے اس کے جذبات. بے شک. تو مولا امیر المومنین علیہ السلام کا اللہم صل علی محمد و آل محمد ایک قول ہے کہ جب انسان کے یہ عقل اس کے جذبات پہ قابو پاتی ہے تو وہ فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. واہ. اور اس کے برخلاف جب اس کے جذبات اس کی عقل پہ قابو پاتے ہیں تو وہ جانور سے نیچا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آج کل یہ ماڈرن نیورو سائنس اس کو پروف کر رہی ہے اسٹڈیز کے لحاظ سے. تو کہتے ہیں کہ جب 2 قسم کی انٹیلیجنس ہے. ایک تو ہے آئی کیو جو پرابلم سالونگ وغیرہ کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا ہے ایموشنل انٹیلیجنس. اور ایک سائیکالوجسٹ ہیں، ان کا نام ہے ڈینیل گولمن. وہ ایک کتاب لکھے تھے 1995 میں شاید ایموشنل انٹیلیجنس پہ. وہ بیسٹ سیلر ہوئی تھی. تقریباً 40 زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے اور 5 ملین کے اوپر وہ کاپیز بکی ہیں اس کی. تو یہ کتاب میں انہوں نے کہا کہ وائی ایموشنل انٹیلیجنس میٹرز مور دین آئی کیو. تو ان کا اور بہت سے ریسرچرز کا یہ خیال ہے کہ آئی کیو سے انسان کو ایک جاب یا جاب مل سکتا ہے اس کو، مگر ای کیو سے وہ لائف میں سکسیسفل بن سکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایموشنل انٹیلیجنس کے 4 ستون ہیں. ایک ہے سیلف اویئرنیس، اور دوسرا ہے سیلف ریگولیشن، تیسرا ہے ایمپیتھی، اور چوتھا ہے سوشل سکلز. اور کیونکہ اپنے وقت کی اتنی گنجائش نہیں ہے تو میں اس لیے ایک ہی ستون کو اس کے ڈسکس کروں گا انشاءاللہ آج. ایک ہے سیلف اویئرنیس. تو مولا فرماتے ہیں امام علی کہ من عرف نفسہ فمن عرف ربہ. جی، جو اپنے نفس کو پہچانا وہ اپنے رب کو پہچانا. تو یہ نفس کا پہچاننا کیا چیز ہے، یہ بہت ضروری ہے ہمارے کو سمجھنے کے لیے. کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم کام کر رہے ہیں آج کل بالکل ایک روبوٹس کے جیسا، بغیر سوچے بغیر فکر کیے ہو رہی ہیں چیزیں. خصوصاً آج کل کی جو یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے انسان بالکل سوچتا نہیں ہے، بس جو دل میں آیا وہ کرتے رہتا ہے بغیر مائنڈ فلنس کے. تو سوشل اویئرنیس کا کانسیپٹ ہے کہ وہ ہر وقت سوچے میں کیا کام کر رہا ہوں، اور اپنے ایموشنس کو پہلے سمجھیں اور اس کے بعد ایکشن لیں. تو اسی اس میں
جیسا اگر فرض کریے انسان کو غصہ آ رہا ہے تو اس کو پہلے جاننا ہے کہ میں غصہ کیوں آ رہا ہے اور کیا اس وقت ضروری ہے کیا. واہ. تو اب اس لیے مولا کا جو واقعہ ہے جنگ خندق میں، وہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ چڑھے اور وہ اس نے مولا کے ساتھ گستاخی کی، مولا فوراً اس کے سینے سے اتر گئے. ایک دوسرا انسان ہوتا تو اس کو اور پہلے ختم کر دیتے، مگر مولا نے کہا کہ میں اپنے غصوں کو اپنی عبادت کے ساتھ نہیں ملانا چاہ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے ایک ایکسلنٹ ایگزامپل ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. سبحان اللہ. جی جی. اور ایسے بہت سے واقعات ہیں ہمارے اسلامک احادیث میں، وہ بھی آپ لوگ سنے ہوں گے. ملک اشتر کے ساتھ ایک نوجوان نے ذرا کچھ پچھانا نہیں تھا ان کو اور ان کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی. تو جب ملک اشتر جلدی نکل گئے آگے تو یہ وہ نوجوان کو لوگوں نے بتایا یہ ملک اشتر یہ سپہ سالار ہیں امام علی کی فوج کے، تم نے یہ گستاخی کی اور تم یہ تمہارے ساتھ وہ بدلہ لیں گے یعنی کچھ کریں گے. تو وہ فوراً پیچھے پیچھے بھاگ آئے. تو ملک اشتر مسجد میں گئے اور یہ جب نوجوان پوچھا معاف کر دیں تو کہہ رہا کہ دیکھیں معاف کے علاوہ میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. اور پھر شاید غضنفر بھائی سے پہلے بھی ذکر کیا، ایک مدینے میں ایک عورت نے بی فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کے پاس ایک سوال بھیجا کنیز کے تھرو. تو وہ کنیز سوال تو یاد کر کے آئی مگر جب جواب لے کے جا رہی تھی وہ بھول جا رہی تھی. تو اس نے ایک وقت گیا پھر آئی واپس، پھر بیوی نے جواب دیا. ایسا 10 وقت ہوا اس کے ساتھ. تو بیوی بالکل اطمینان سے بغیر غصے میں آئے کہ وہ اس کو 10 وقت جواب دیے. تو اس نے پوچھا آپ اتنے صبر سے مجھے آپ جواب دے رہے ہیں، اب ذرا غصہ اور آپ تحمل نہ وہ کر رہے ہیں. تو بیوی نے جواب دیا کہ ہم اہل بیت میں یہی ہے صفات کہ ہم سب کے غصے میں نہیں آتے ہیں. تو ہم موقع پہ اگر ہمارے سے کوئی ایک سے زیادہ 2 وقت سوال کر لے تو ہم اپسٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک ایگزامپل ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا. تو اور پھر دوسرا اس کا ستون ہے سیلف ریگولیشن. سیلف ریگولیشن جو ہے وہ اپنے ایموشنس کو کیسا مینیج کریں اور اس کو کیسا سچویشن کے لحاظ سے اس کو استعمال کریں. اور تیسرا ہے ایمپیتھی. ایمپیتھی یعنی دوسروں کے ایموشنس کو ہم کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو سپورٹ کرنا چاہیے. چوتھا ہے سوشل سکلز، کیسا آپ دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. اور یہ 4 اس کے پلرس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے. اس کے اوپر کافی ریسرچ میں پہلے ایک چیز میں جو سیلف اچھا اس کو ڈیولپ، کیونکہ انٹیلیجنس ریگولر انٹیلیجنس جو ہے ایک طریقے سے فکسڈ ہے، وہ زیادہ ڈیولپ نہیں ہوتی ہے. مگر ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں انسان. اور یہ جو برین کی ایک کیپیسٹی ہے اس کو کہتے ہیں نیورو پلاسٹیسٹی. برین جو ہے اگر اس کے اوپر محنت کریں تو برین چینج ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اچھا برین کے جو ہے جو 2 حصے ہیں، ایک تو ہمارے پیشانی کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پری فرونٹل کارٹیکس، اور یہ اپنے انٹلیکٹ سے تعلق رکھتا ہے. اور ایک حصہ ہے برین کا جس کو کہتے ہیں کہ لمبک سسٹم. لمبک سسٹم کا ایک پورشن ہے ایمگڈلا جو جذبات سے تعلق رکھتا ہے. تو جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس کا یہ ایمگڈلا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس لیے ہمارے پاس چیزیں بتائی گئی ہیں. اگر غصہ آ رہا ہے تو اپنا پوزیشن چینج کر لیں، یا صلوات بھیجیں، یا پانی پئیں، یا کوئی اللہ کا ذکر کریں، تاکہ غصے میں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غصے سے چیزیں صحیح نہیں ہوتی ہیں اور خراب ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ اور ایک کانسیپٹ ہے مائنڈ فلنس کا. مائنڈ فلنس یعنی ہر وقت ہم دیکھیں کہ ہم کس حالت میں ہیں.
تو اس لیے وہ کنیکٹ کرتا ہے ہمارے کو تقوی سے. تقوی میں یہی ہے کہ ہر وقت اللہ کے وجود کا ہمارے اوپر خیال رہے. اللہ ہماری ہر چیز نیتوں سے بھی واقف ہے. تو جب بھی غصہ آئے یا کچھ ایسی کسی سے بحث ہو رہی ہے تو اس وقت آپ ذرا خاموش بیٹھ جائیں تاکہ یہ چیز بگڑے نہ. تو اور فیملی لائف میں بھی اس کا اپلیکیشن ہے, اس کا پروفیشنل لائف میں بھی اپلیکیشن ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کا, بچوں کی تربیت میں اس کا اپلیکیشن ہے. تو اس کے بہت وائڈ وہ ہیں اثرات ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے. تو انشاءاللہ میں پھر اور ڈسکس کر سکتا ہوں انشاءاللہ. شاید آپ لوگوں کو اس کچھ فائدہ ہوا ہوگا اس سے. تو ضرور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اللہ ہمارے کو صلاحیت دے. الہی آمین الہی آمین. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اعلیٰ, اچھی, بہت مفید آپ کی گفتگو رہی ماشاءاللہ. پھر سے زحمت دیں گے آپ کو. ہاں پھر سے انشاءاللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بہت عمدہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. ماشاءاللہ. اب آپ سب سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی. آج کے اس مجلس کے بانی ہمارے محترم ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے مرحومین کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے اور ان سب کے لیے جن کا پڑھنے والا کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا اللہم صلی علی شکریہ. جی ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد. اب بےحد ادب و احترام سے گزارش ہے ہمارے خطیب علی عمران مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے, آئیے اور آج کی اس مجلس سے خطاب فرمائیے. صلوات بر محمد والے. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال مولانا الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قال بعد صلاة الصبح قبل ان يتکلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم يعيدها 7 مرات دفع اللہ عنہ 70 نوعا من انواع البلاء احونها الجزام والبراس. صلوات بر محمد وعلى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ آج کی مجلس کے بانی ہیں محترم جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب, لہذا میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کے مرحومین کی روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت اللہ الصمد. اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم صل على صلی اللہ علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ حضرات سے، ہم سے، سبھی سے اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کا جو بھی ثواب معین و مقدر فرمایا ہے پالنے والے محترم جناب قمر عابدی صاحب کے مرحومین کی روح کو ایصال فرمائے۔ الحمدللہ سے بہترین پروگرام آپ حضرات کا، اور اس میں بھی تلاوت کلام پاک سے لے کر کے اور مرثیہ خوانی تک، اور پھر جنرل نالج کی باتیں اور علمی صلاحیت سے گفتگو ہوتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اسی کی مناسبت سے ایک روایت پیش کی ہے۔ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 سے 5 روایات آج کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا فرمایا۔ امام کی بہت ساری بڑی مشہور روایات ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں اور موجود ہیں، اور ثواب سے بھی متعلق ہیں اور غیر ثواب، یعنی میری مراد یہ ہے کہ علمی اعتبار سے بھی وہ متعلق ہے۔ جہاں علمی مسائل ہیں وہاں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی ہے، اور جہاں پر عبادات سے متعلق ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے روایات بیان فرمائی۔ ایک چھوٹی سی روایت اور چھوٹی سا عمل ہے، لیکن اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من قال بعد صلاۃ الصبح قبل ان یتکلم، جو انسان نماز صبح کے بعد اس سے پہلے کہ کسی اور سے کلام کرے، یعنی نماز صبح پڑھی، اس کے بعد اس نے اعمال کیے، تسبیح پڑھی، اس کے علاوہ کہ کسی اور سے اگر وہ گفتگو کرے اس سے پہلے اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو 7 مرتبہ پڑھے، اگر صرف 7 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو خداوند عالم اس سے 70 طرح کی بلاؤں کو دور کر دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی 7 مرتبہ پڑھنے سے 70 مرتبہ 70 بلائیں اس سے دور ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ جو عدد ہے 7 اور 70 کا، میں اس پہ رات غور و فکر کر رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ہم نے پڑھا 7 مرتبہ ہے اور اس کا اجر ہمیں 70 مرتبہ مل رہا ہے، یعنی 70 بلائیں ہم سے دور ہوں گی۔ تو پھر مجھے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی طرف یاد دہانی ہوئی، یاد آیا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اسے 10 گنا عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ 10 گنا عطا فرمائے گا تو جو مومن 7 مرتبہ پڑھے گا، تو اگر 7 کو ضرب کرتے ہیں ہم 10 میں تو 70 مرتبہ ہوتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 مرتبہ پڑھو گے تو تمہیں 70 بلاؤں سے دور رہو گے۔ اور اس میں بھی امام علیہ السلام کی حدیث کا آخری فقرہ احوانہا الجزام والبرس، اور سب سے معمولی بلا، سب سے چھوٹی بلا، سب سے چھوٹی آفت اگر آپ دیکھو اس میں تو یہ ہے کہ آپ سفید داغ سے محفوظ رہو گے۔ اللہ، یعنی امام کی زبان سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 7 مرتبہ پڑھے گا تو برس اور جزام جیسی بیماریوں سے دور رہے گا۔ یہ سب سے کمتر ہے، ورنہ اور بڑی بڑی بلائیں جو خدا نخواستہ آنے والی ہوں تو اللہ ان سے محفوظ فرمائے گا۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام نے ارشاد فرمایا من توضا وتمندل کتبت لہ حسنۃ، جو شخص وضو کرے گا اور اسے تولیے کے ذریعے یا ٹیشو پیپر کے ذریعے خشک کر لے گا تو اس کے لیے صرف ایک نیکی لکھی جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد میں اگر کوئی خشک کر لیتا اپنے چہرے کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو خشک کر لیتا ہے تو اسے ایک نیکی لکھی جائے گی۔ وَلَمْ يَتَمَنْدَلْ حَتَّى يَجُفَّ وُضُوءَهُ، اگر کوئی انسان تولیے سے یا ٹیشو پیپر سے اپنے وضو کو خشک نہ کرے کتب لہ 30 حسنہ، تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ، یعنی تولیے سے صاف نہیں کرنا چاہیے وضو کا پانی، جیسا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ تیسری روایت میں امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو میرے حساب سے 33ویں روایت ہے امام معصوم کی،
ینبغی للمومن ان یکون فیہ سمان و خصال، مومن کے اندر 8 خصلتیں پائی جانی چاہیے، مومن کے اندر 8 چیزیں پائی جانی چاہیے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ایموشنل اور ان تمام چیزوں کے اوپر، جو جذبات پر اور غصے پر قابو پانے کے لیے آپ حضرات ابھی تقریر میں سماعت فرما رہے تھے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کے اندر 8 صفتیں پائی جانی چاہیے۔ پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ فتنوں اور پرآشوب ماحول کے بعد باوقار رہنا، جہاں فتنہ ہو باوقار رہے، اپنے آپ کو سنبھال کے رہے، وہ اس کیچڑ میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے، اپنا قدم اس کیچڑ کی طرف نہ بڑھائے۔ اور دوسرا مرحلہ آزمائش اور بلاؤں میں صبر اور بردباری سے کام لے، یعنی جب مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے تو صبر سے کام لے، جلدی نہ کرے، اسے چاہیے کہ وہ بردباری سے اور صبر سے کام لے۔ اور تیسرے مرحلے میں جزا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا جملہ ہے امام ناطق کا! امام ارشاد فرماتے ہیں یہ تو صبر کی بات تھی، یہ تو بلاؤ کی بات تھی کہ صبر کرو، لیکن اے مرد مومن، اگر تو راحت اور آرام میں ہے تو مومن کی علامت یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لاتا رہے، یعنی خوشیوں میں بھی تو اللہ کو یاد کر، غموں میں اگر اللہ یاد آتا ہے، مصیبتوں میں یاد آتا ہے، تو جب خوشی ہے تو اس وقت بھی اللہ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ خدا کی طرف سے مقرر روزی پر قناعت کرو، بس جو دے دیا ہے تو نے کافی ہے میرے پالنے والے، اسی میں مجھے برکتیں دے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر مختصر روزی بھی ہے قناعت کرو، اسی پہ ٹھہراؤ رکھو، اسی پہ شکر اور صبر کرو کہ پروردگار یہی بہتر ہے۔ اس لیے امام نے ایک جگہ روایت میں ارشاد فرمایا کہ تھوڑا حلال اس زیادہ حرام سے کہیں بہتر ہے، یعنی حلال ہونا چاہیے چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس حرام سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے اور حرام میں برکت نہیں رکھی ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل پھر امام علیہ فرجہ۔ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے من مات یوم الجمعۃ عارفا بحقنا اتقا من النار، اگر کسی انسان کی موت جمعے کے دن ہو گئی ہو اس حالت میں عارفن بحقنا، ہماری معرفت رکھتا ہو، ہمارے حق کی معرفت رکھتا ہو، اتقا من النار، تو آتش جہنم سے وہ آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَكُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور خداوند عالم عذاب قبر سے اسے بری کر دے گا، لکھ دیا جائے گا یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، اسے آتش جہنم سے دور رکھا جائے، عذاب قبر سے دور رکھا جائے۔ شرط یہ ہے کہ ہماری معرفت ہو، شرط یہ ہے کہ ہمارے حق کو پہچانتا ہو، شرط یہ ہے کہ ہماری ولایت کو جانتا ہو، شرط یہ ہے کہ ہماری امامت کا معتقد ہو، شرط یہ ہے کہ ہماری وصایت کا معتقد ہو، شرط یہ ہے کہ امام کا عقیدہ رکھتا ہو، ورنہ اگر ہماری معرفت نہیں ہے تو آتش جہنم میں جائے گا، ہماری معرفت نہیں ہے عذاب قبر میں مبتلا ہوگا۔ لیکن ہماری اگر معرفت ہے، ہمیں پہچانتا ہے، ہمیں جانتا ہے، ہمارا نالج رکھتا ہے، ہماری معرفت میں زندگی گزارتا ہے، تو عذاب قبر سے بھی بری رہے گا اور عذاب جہنم سے بھی بری رہے گا۔ ایک درود پڑھ دے محمد وآل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، علی حق علی حق علی حق علی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، مولا سلامت رکھیں۔ پھر امام علیہ آمین آمین السلام، آمین۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، میں روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، امام ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل یذنب ذنبا فیحرم صلاۃ اللیل، انسان گناہ کر کے نماز شب سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے گناہ کیا ہے تو اللہ اسے نماز شب کی توفیق نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔
یعنی نماز شب قضا ہو رہی ہے تو ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے، نماز شب میں نے نہیں پڑھی ہے تو ضرور مجھ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے، کیونکہ گناہ کر کے نماز شب سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کی نگاہ میں نماز شب بڑی اہم ہے۔ نماز شب ڈاکٹر غضنفر ظافری صاحب نے پچھلے ہفتے معلوم کیا تھا، شفا کے مطلب کیا ہے نماز شفا۔ یہ نماز شفا زان گرامی نماز شفاعت ہے، ایک طرح سے ہماری شفاعت کرائے گی، امام بھی شفاعت کرائیں گے، نماز بھی شفاعت کرائے گی، لہذا نماز شب پڑھنے کے بہت فائدے ہیں۔ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، گناہ کرنے سے نماز شب اس کی چھوٹ جاتی ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ ان العمل سیئا اسرع فی صاحبہ من السکین فی اللحم، کیا مثال دی ہے صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ امام ارشاد فرماتے بے شک انسان کی روح میں گناہ اس سے تیز اثر کرتا ہے، انسان کی روح کے اندر گناہ اس سے اثر تیز کرتا ہے جتنی تیزی سے گوشت میں چاقو چلتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی چاقو اتنا تیز نہیں چلے گا جتنا تیز انسان کی روح میں گناہ اثر کرتا ہے۔ یعنی گناہ روح کو ختم کرتا ہے، گناہ روح انسانی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، اتنا تیز چلتا ہے۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو یہ چاہیے کہ انسان گناہوں سے دور رہے تاکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا شیعہ کہلانے کے لائق ہو جائے۔ امام کی آخری حدیث آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، پھر قرآن کی آیت سے استدلال پیش کر کے مجلس کو ختم کرنا چاہوں گا۔ امام ارشاد فرماتے ہیں تقلیم الاظفار یوم الجمعۃ یومن من الجزام والبرس والعما۔ امام ارشاد فرماتے جمعے کے روز ناخون کاٹنا جزام، برس اور نظر کی کمزوری سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی انسان جمعے کے روز اپنے ناخونوں کو چھوٹا کرتا ہے، جمعے کے روز اپنے ناخونوں کو کاٹتا ہے تو برس جیسی بیماری اور نظر کی کمزوری جو آ جاتی ہے اللہ سے دور کر دیتا۔ اگر ناخون کاٹنا ممکن نہ ہو تو ان کے سروں کو تراش لیا کرو، یعنی ہو سکتا کہیں سفر میں ہوں اور ہمیں کوئی جگہ چیز نہیں مل رہی، نیل کٹر وغیرہ جمعے کے دن نہیں ہے تو جو اگلے سے کسی چیز سے گھس لیا کرو، یہ بھی تمہارے لیے فائدے مند ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر امام اسی میں ارشاد فرماتے اخذ الشارب من الجمعۃ الی الجمعۃ امان من الجزام، اسی طرح ہر جمعے کو مونچھیں چھوٹی کرنا جزام اور برس سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ اللہ یعنی چھوٹی مونچھیں رکھنا مذہب تشیع کی شان ہے، چھوٹی مونچھیں کرنا جمعے کے دن یہ جزام اور برس سے ہمیں دور رکھتا ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی طب ہے، یہ صادق آل محمد نے طب میں بیان فرمایا ہے، یہ ہمیں اجسام کے اعتبار سے ہمیں علم دیا ہے، علم ابدان بھی دیا، علم اجسام بھی دیا، علم ارواح بھی دیا، علم عقائد بھی دیا، علم قیام بھی ہمیں دیا، علم نجومیات بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، علم ماورائیات بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، علم عقائد بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، علم کلام بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دیا، علم تفسیر بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی، علم تعویل بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دی ہے، علم قرآن کو بہترین طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ دنیا کے اندر کوئی علم ایسا نہیں ہے، چاہے علم فزیا ہو، علم فزکس ہو، علم کیمیا ہو، دوسرے علم ہو، علم فلسفی ہو، جو بھی جتنے بھی علم ہیں تمام علوم کے اوپر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد مال محمد۔ ہر علم کے اوپر میرے مولا نے گفتگو فرمائی ہے، ہر علم کو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ ابن ابی الاوجاع ہے، ہشام ابن حکم سے پوچھتا ہے، راوی ہے ہشام ابن حکم۔ ہشام ابن حکم
عقیدوں کے بہت پختہ صحابی تھے، چھٹے امام کے زمانے میں اور ساتویں امام کے زمانے میں۔ ہشام ابن حکم مولا کے بڑے خاص چاہنے والے تھے۔ ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے رد و نقیص کیا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، وہ کبھی موقع ہوگا تو آپ حضرات کی خدمت پیش کروں گا۔ ہشام ابن حکم علم عقائد اور علم کلام کے اندر بڑے ملا مانے جاتے تھے، امام کی صحابیت میں زندگی گزارتے تھے۔ ایک دن ابن ابی الاوجا اس زمانے کا ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، اس نے ہشام ابن حکم سے کہا کہ کیا خداوند عالم حکیم نہیں ہے، یعنی کیا وزڈم نہیں ہے اللہ کی علیہ باللہ؟ تو ہشام ابن حکم نے کہا ایسے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، اللہ حکیم ہے۔ تو اب ابن الاوجا کہتا ہے کہ اچھا مجھے اس آیت کے بارے میں آپ بتائیے، فن کہ ما طاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم اللہ تعدلوا فواحدۃ، یعنی تم میں جو پاک عورتیں ہوں، تمہارے پاس جو پاک عورتیں بھلی معلوم ہو، تم ان سے نکاح کرو، چاہے 2 عورتوں سے نکاح کرو، 3 عورتوں سے نکاح کرو، 4 عورتوں سے نکاح کرو، اللہ تعدلوا فواحدۃ، اور اگر تمہارے پاس عدل نہیں ہے تو تم ایک سے نکاح کرو، بس ایک ہی پر کفایت کرو۔ ایک ہی آیت ہے، اس آیت کو پڑھ کر کے ابن اوجا نے ہشام سے کہا۔ اب ابن اوجا کہتے ہیں اے ہشام، کیا اللہ کی بات میں تضاد نہیں ہے؟ اللہ نے یہاں تو کہا ہے کہ ان تعدلوا، اگر تمہارے پاس عدالت نہیں ہے تو تم بس ایک پر رہو، اور یا 2 یا 3 یا 4 کرو اگر تمہارے پاس میں استطاعت۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا ہے کہ ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدالت کر سکو، لہذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ایک کے علاوہ سب کو چھوڑ دو، اس لیے کہ تم عدالت نہیں کرو گے۔ وہاں کہہ رہا کہ 2 3 4 نکاح کرو، 2 سے 3 سے 4 سے نکاح، یہاں کہہ رہا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے کلام میں جو ہے وہ تضاد نہیں پایا جاتا؟ ہشام کہتے ہیں میں نے تو کوئی جواب نہیں دیا، میں چونکہ کوفے میں رہتے تھے ہشام، کہتے میں مدینے گیا مولا کے پاس میں، جب میں امام جعفر صادق کی خدمت میں پہنچا تو ہشام جیسے ہی مولا کی خدمت پہنچے تو مولا نے کہا ہشام کہ تم اس وقت میں نہ حج کا موسم ہے اور نہ یہ عمرے کا موسم ہے، تم مدینے کیوں آئے ہو؟ مدینے آنے کا تمہارا سبب کیا ہے؟ تو ہشام ابن حکم مولا سے کہتے ہیں مولا میں ایک مسئلے پر پھنس گیا ہوں اور مسئلے کا جواب مجھے نہیں آ رہا تھا، ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے اور ابن ابی الاوجا نے مجھ سے اس مسئلے کو معلوم کیا تھا، آپ میرے مولا ہیں، آپ مجھے جواب دیجئے تاکہ مجھ سے جا کے بتاؤں۔ تو ہشام نے مولا سے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ جب مولا نے کہا اچھا ہشام بتاؤ کیا مسئلہ، تو ہشام نے وہ پورا موقع کہ وہاں تو یہ کہا گیا کہ 2 3 4 نکاح کرو، یہ عدالت اگر عدالت کر سکتے ہو، یہاں کا تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تو مولا یہ عدالت کا 2 جگہ، ایک جگہ حکم دے رہا، ایک جگہ منع کر رہا ہے۔ اب سنے جان گرامی صادق آل محمد علیہ السلام نے جو جواب ارشاد فرمایا، امام نے ارشاد فرمایا خداوند عالم متعال کے اس فرمان جو پہلی آیت ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَأَن تَعْدِلُوا وَلَا تَعْدِلُوا، یہاں مراد جو عدالت سے ہے وہ اخراجات کی ہے، یعنی اگر تم 2 3 4 کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو بس ایک پر اکتفا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں عدالت سے مراد اخراجات ہیں، اگر تم اخراجات پورے نہیں کر سکتے ہو تو تم ایک پر اکتفا کرو، باوجود یہ کہ دوسری آیت میں جو اللہ نے کہا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم عورتوں کے درمیان میں عدالت کرو، تو یہاں عدالت سے مراد محبت اور الفت ہے، یعنی چاروں کو یا دونوں کو یا تینوں کو برابر کی محبت دو، ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تمہارا رجحان زیادہ ہو جائے۔ اگر تمہارا رجحان محبت و مودت کا ایک طرف زیادہ ہو گیا تو تمہارے اوپر لازم و ضروری ہے بس ایک پر اکتفا کرو۔ تو وہاں اخراجات کی اللہ نے مثال دی ہے یا محبت کی مثال دی ہے، دونوں جگہ عدالت نہیں ہے۔ درود پڑھ دے محمد اللہم صلی یہ ہے تفسیر قرآن زان گرامی جو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ پھر ایک روایت میں آیا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے اور آپ نے کلام کی ابتدا میں فرمایا، راوی نے آ کر پوچھا
آپ کو اتنا سارا علم کہاں سے آیا؟ آپ کیسے علم کو اتنا بانٹ دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، کسی میں بھی نہیں کہتے مجھے نہیں معلوم؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مٹھی بند کی، اور اپنی مٹھی بند کرنے کے بعد میں اس راوی کے سامنے پیش کی، اور راوی سے کہا جس طرح سے میں نے مٹھی یہ کھولی ہے اور یہ ہتھیلی میرے سامنے ہے، اسی طرح سے تمام علم میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، تمام علم میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ اور میرے مولا دعویٰ کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ پوتے تھے اس صاحب سلونی کے، سبحان اللہ، جس نے منبر کوفہ پہ بھی دعویٰ کیا، بے مدینے شک میں بھی بے دعویٰ شک کیا، سبحان اور اللہ ہر جگہ اس نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان اللہ، تفقدونی، اسی کا تو پوتا ہے، اسی کا تو بیٹا ہے، اسی کا تو فرزند ہے۔ اب امام کا جملہ سنیں، امام ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی پہ مجلس کو ختم کرنے جا رہا ہوں میرے جان گرامی۔ امام نے ارشاد فرمایا واللہ انی لعالم ما فی السماوات وما فی الارض وما فی الجنت وما فی النار وما کان وما یکون الی ان تقوم الساعہ۔ امام ارشاد فرماتے خدا کی قسم میں اسے خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو کچھ آسمانوں میں ہے، خوب اللہ، اچھی طرح جانتا ہوں جو سبحان زمینوں میں ہے، سبحان خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو جنت میں ہے، اللہ، خوب اچھی طرح جانتا ہوں جو جہنم میں ہے، سبحان مجھے اللہ، ہر شے کا علم ہے۔ ہمیں علم ایسے بتایا گیا ہے جیسے کوئی پرندہ اپنے بچے کو دانا لا کر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ ہم واہ، علم لدنی کے مالک ہیں۔ بے شک، درود پڑھ دیں محمد اللهم آل صل على اللهم صل على محمد محمد وآل سبحان اللہ محمد۔ مولانا یہ امام علیہ اللہ الصلوۃ والسلام، بڑی سبحان اللہ روایات ماشاء اللہ، رہ گئی ہیں ذہن گرامی صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ وجہ کیا ہوئی کہ امام کی شہادت ہوئی؟ اللہ، منصور دوانقی نے 7 مرتبہ قید کرایا، اللہ اللہ، 7 مرتبہ، 7ویں مرتبہ منصور دوانقی نے یہ چاہا کہ جعفر صادق کا قتل کرا دو۔ اس نے بدوؤں کو جمع کیا، عرب کے بدوؤں کو جمع کیا، اس نے کچھ حبشیوں کو جمع کیا، اور انہوں نے کہا ان کے ہاتھوں میں تلواریں دیں، اور ان سے کہا کہ میں تمہیں اتنے اتنے انعام دوں گا، جب جعفر صادق میرے دربار میں شب کی تاریکی میں آئے اس وقت ان کے اوپر حملہ کر دینا، قتل کر دینا، تاکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ جعفر صادق زیادہ دن زندگی گزارے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ کہتا ہے جب تمام بدو آ گئے، سبب کیسے بنا؟ تمام بدو آ گئے، تلواریں لیے کھڑے ہوئے ہیں، اندھیرا کر دیا گیا، صرف ایک چراغ جل رہا تھا تاکہ امام کو آتے ہوئے دیکھا جائے امام آ رہے۔ جیسے امام اس کے دربار میں وارد ہوئے ہیں تو لوگ تلواریں تانے کھڑے ہوئے تھے کہ جعفر صادق کا قتل کرنا ہے۔ جیسے لوگوں نے دیکھا رہے یہ تو امام رؤوف آ رہا ہے جو ہمیں شب کی تاریکی میں کھانا پہنچاتا ہے، یہ تو وہ آ رہا ہے جو ہمیں غذائیں دیتا ہے، یہ تو وہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، یہ تو وہ آتا ہے جو ہمارے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، یہ تو وہ آ رہا ہے جو ہمارے ساتھ الفت سے پیش آتا۔ بھلا میں کیسے قتل کر دے؟ اپنی اپنی تلواروں کو پھینک دیا، اپنی اپنی تلواروں کو پھینک کر کے امام کے سامنے دستے ادب جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور آواز دیا مولا ہمیں معاف کر دینا، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے قتل کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا آپ ذہ نصیب، آپ کا نصیب ہے کہ غلاموں نے آپ کو پہچان لیا، تلواروں کو نیام میں رکھ لیا، تلواروں کو پھینک دیا، لیکن ہائے آپ کا جد حسین ابن علی، ارے جنہوں نے بھی تلواریں نیام میں رکھی تھی آج تو انہوں نے بھی نکال لی۔ سیدہ کلا گھوڑے کی زین سے جب زمین کربلا پہ آیا، ارے جس کے پاس تلواریں نہ بھی تھی، کوئی حسین کو پتھر مارتا تھا، کوئی حسین کی طرف خاک پھینکتا تھا، کوئی حسین کی طرف زمین کربلا کی مٹی کو پھینکتا تھا کہ دیکھ شقی نے تو ایسا وار کیا، ایک پتھر میرے مولا کی پیشانی پر لگا، ایک تیر پھرا کے میرے مولا کی پیشانی پہ اسی جگہ لگا، سیدہ کا لال ذوالجناح پہ ڈگمگا گیا، سیدہ کے لال سے ٹھہرا نہ گیا، زمین کربلا پہ آ گیا، نہ معلوم حسین پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے جب منصور دوانقی نے دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ اکبر قتل نہ کیے گئے، بچ گئے، تو اس نے آزاد کر دیا، لیکن اپنے خادم سے کہا جا اور امام جعفر صادق کو زہر دے دے۔ کمال
اللہ اکبر، کیسے وہ جملے پڑھو، جو دنیا کو علم بانٹ رہا تھا اسے ملا بھی تو قسمت میں زہر ملا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے زہر کو جب تناول کیا پورے بدن میں راشا پڑنے لگا۔ امام کے 7 بیٹے، امام کی 3 بیٹیاں، ان میں سے ایک بیٹی فاطمہ بھی تھی، ایک بیٹی ام فروا بھی تھی۔ ارے بیٹیاں قریب آ گئیں بستر کے، رو رو کے امام موسیٰ کاظم سے کہنے لگی بھیا ہم یتیم ہونے جا رہے ہیں، ہمارا بابا کروٹیں بدل رہا ہے۔ میں کہوں گا اے بیٹی فاطمہ، امام کی بیٹی فاطمہ، میں کہوں گا اے بی بی ام فروا، تمہارے بابا کو زہر دیا گیا، تمہارے بابا تمہارے بابا بستر کے اوپر تڑپ رہے ہیں، لیکن ایک بیٹی کربلا میں ایسی تھی جس کے سامنے اس کے بابا کے حلق مبارک پر خنجر پھرایا جا رہا تھا، 15 قدم دور کھڑی تھی، بابا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا مارے گئے امام جعفر صادق، لو شہادت ہو گئی۔ امام موسیٰ کاظم آگے بڑھے، غسل و کفن دیا، بقیع میں جا کے دفن کر دیا، لیکن لاکھوں سلام سجاد آقا آپ کی مظلومی پر، آقا سجاد حسین کے لاشے کے چاروں طرف گھوم گھوم کر کہتے تھے بابا تو نے کوئی بیٹا ایسا دیکھا ہے جس کے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہو اور بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، مارے گئے حسین، یتیم ہو گئی سکینہ، مارے گئے امام جعفر صادق، یتیم ہو گئی ام فروا و فاطمہ، لوشیو تمہارا امام مارا گیا، ہائے مولا جعفر صادق۔ جزاک اللہ مولانا، اور سلامت رکھے آپ کو۔ اللہ ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ زیارت کے لیے گزارش ہے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے۔ شکریہ، جزاکم اللہ۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم۔ بہترین مجلس سرکار، جزاکم اللہ، آپ سلامت رکھیں، اللہ اور مقبول رہی۔ تمام مومنین و مومنات جو شریک ہیں، تمام سے دعا، تمام حاجات پورے ہوں۔ متوجہ زیارت اپنی جانب سے، اپنے والدین، جملہ مومنین و مومنات کی جانب سے، شریک مجلس کی جانب سے، ملت جعفریہ کے مومنین و مرحومین کی جانب سے شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ، زیارت امام جعفر صادق علیہ السلام کا شرف حاصل کرتا ہوں، قربتاً اللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکہ یا امام الورا، السلام علیکہ ایہا العروۃ الوثقی، السلام علیکہ یا حبل اللہ المتین، السلام علیکہ یا نورہ المبین، السلام علیکہ ایہا الصادق جعفر بن محمد، خازن العلم الداعی الی اللہ بالحق، اللہم کما جعلتہ معدن کلامک ووحیک وخازن علمک ولسان توحیدک وولی امرک ومستحفظ دینک، فصل علی افضل ما صلیت علی احد من اوصیائک وحججک انک حمید مجید۔ السلام علیکہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا علی بن موسی الرضا، السلام علیکہ وعلی آبائک السبع وابنائک الاربع، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم یا صاحب اسر و زمان الامان 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 من فتن الزمان السلام علیکم یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک بظہورک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سب مل کے اللہم کل حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقا وتمتعوا فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. میں آپ سب حضرات کا فردن مشکور ہوں از صمیم قلب کہ آپ حضرات نے ہمارے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھا اور کئی مرتبہ آپ نے سورہ فاتحہ سے نوازا. اللہ آپ کے ہر مشکل دور فرمائے جزاک اللہ جزاک اللہ. دیکھیے کہ یہ تمام نیکی کمانے کا سبب تو آپ بنے نا، وسیلہ آپ بنے. میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے بتاؤں اس عظیم سبیل کے جو بخور ڈاکٹر صاحب کی آج فرما رہے تھے 2 قدم چل کے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی بغیر قدم چلے آپ ثواب لوٹ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاٹ کو کلک کرنا ہے کہ بغیر 2 قدم چلے بھی آپ کو وہی ثواب غیر حساب انشاءاللہ حاصل فرماتے ہیں. آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی پڑھنے والوں کا فردن مشکور. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مجلس کو اتنی زینت بخشی، اللہ ان آوازوں کو سلامت رکھے. معصومین علیہ السلام. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے. اور سرکار آپ کا ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب جس نے یہ دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا. میں تمام مومنین و مومنات سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ مضبوطی سے اس کو چلاتے رہیں، ہمیشہ چلتا رہے تا ظہور امام علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی محمد و آل محمد. اللہ ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب اللہ تعالیٰ توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کی اس مجلس کا ثواب عظیم آپ کے مرحومین کو بخشے آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کا. الہی آمین الہی آمین. جزاک اللہ. اور دلشاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ایک دفعہ پھر سب حاضرین کا اردو فاؤنڈیشن کی طرف سے اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی طرف سے آج کے تمام اس شرکا کی طرف سے مومنین کی شرکت کا بے حد مشکور ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ عبادت قبول کرے، اضافہ کرے. اگلی جمعرات کو انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تک کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. جزاک اللہ. شکریہ جناب. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. اللہ حافظ.